بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام ناظرین کا استقبال ہے گلدستہ سیرت میں۔ پچھلے ویڈیو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ کے مسلمانوں میں طے پائے معاہدے اور پھر اس پر بیعت کا ذکر کیا گیا تھا۔ مشرکین مکہ کو جب یقینی طور پر یہ معلوم ہو گیا کہ مدینہ والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جانے والے ہیں، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تو وہاں پر وہ قوت اور طاقت اکٹھا کریں گے۔ اس کے بعد مکہ والوں کے جو قافلے تجارت کے لیے شام کے لیے روانہ ہوں گے یا شام سے واپس آئیں گے، جو مدینہ کے پاس سے گزریں گے تو وہ خطرے میں پڑ جائیں گے۔ اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ والوں کو اپنے ساتھ لے کر مکہ پر حملہ کر دیں گے۔ ایسی بہت ساری باتیں مشرکین مکہ کو ستانے لگی۔ اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہی تمام کر دیا جائے، اور اس سلسلے میں قدم اٹھانے سے پہلے انہوں نے مشاورت کرنا ضروری سمجھا، اور مشورے کے لیے ان کا وہ مقام جو دار الندوہ کہلاتا تھا، جہاں پر مشورے کیے جاتے تھے، وہاں پر اکٹھا ہوئے۔ تقریباً ہر قبیلے سے کوئی نہ کوئی سردار وہاں پر پہنچا۔ ابلیس کو اطلاع ملی تو وہ بھی ایک بزرگ شخص کی شکل میں دار الندوہ پہنچ گیا۔ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں نجد کا رہنے والا ہوں، تمہارے مشورے کے بارے میں مجھے معلوم ہوا تو میں چلا آیا، شاید تمہیں کوئی مناسب مشورہ دوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے ابلیس کو بھی اپنے مشوروں میں شامل کر لیا۔ مشورے کا آغاز ہوا تو ایک سردار نے اٹھ کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ ہے، یہ سب کے سامنے ہے، اور یہ دن بدن ہمارے لیے خطرات پیدا کر رہے ہیں، اس لیے اس بارے میں ہمیں کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے۔ تو ایک شخص مشورہ دیا اور اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیڑیاں پہنا کر ایک اندھیری کوٹری میں ہم قید کر دیں گے، اور پھر انتظار کریں گے یہاں تک کہ ان کی موت آ جائے، جیسے ہم نے اپنے پرانے شاعر زہیر اور نابغہ کے ساتھ کیا۔ تو ابلیس نے فوراً ٹوکا اور کہا کہ نہیں، یہ رائے مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو پتہ چلے گا تو وہ مکہ پر حملہ کر کر انہیں چھوڑا کر لے جائیں گے، اس لیے یہ رائے مناسب نہیں ہے۔ ایک دوسری رائے پیش کی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیں گے، ہم مکہ سے نکال دیں گے، اس کے بعد ہم چین و سکون سے رہنے لگیں گے۔ تو ابلیس اس رائے پہ بھی فوراً کہنے لگا کہ نہیں، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیں گے تو وہ شیریں گفتگو کرنے والے اور اچھے انداز میں لوگوں سے گفتگو کرنے والے بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ لے لیں گے اور پھر مکہ پر حملہ کر دیں گے، یہ رائے بھی مناسب نہیں ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہوئی۔ اس کے بعد ابو جہل اس نے کہا کہ میں
ایک ایسی رائے پیش کرنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں کسی نے نہیں سنا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ ہم تمام قبائل میں سے ایک ایک بہادر نوجوان کا انتخاب کریں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی دفعہ میں حملہ کر دیں گے، ان کا قتل کر دیں گے۔ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے تمام قبائل سے لڑنے کی ہمت نہیں کریں گے، زیادہ سے زیادہ وہ فدیے کا مطالبہ کریں گے، ہم فدیہ جمع کر کر انہیں دے دیں گے۔ ابلیس نے اس پر کہا کہ واقعی یہ نوجوان کی رائے بہترین رائے ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ تو طے کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنا ہے، اور اس کے لیے ہر قبیلے سے ایک مخصوص جوان کو جو بہادر اور بڑا مضبوط ہے اس کا انتخاب کیا گیا۔ ادھر اللہ تبارک و تعالی نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دیا، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع پہنچائی کہ اب آپ کو ہجرت کرنا ہے، ہجرت کی آپ کو اجازت دی جا رہی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ہجرت کروں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی ہجرت کی اجازت دے گا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول کیا میرا ساتھ بھی ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امید ہے کہ تمہارا ساتھ بھی ہوگا۔ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے رونے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عموماً ہمارے گھر صبح یا شام تشریف لاتے تھے، لیکن اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں کڑی دھوپ میں ہمارے گھر کی طرف آئے۔ تو کسی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کوئی خاص وجہ سے آ رہے ہیں۔ جب اللہ کے رسول ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے تو ان سے کہا کہ جو بھی لوگ ہیں انہیں یہاں سے نکال دو۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ ہی کے گھر والے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر مجھے ہجرت کی اجازت دی گئی ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کی اجازت طلب کی تھی اور اللہ کے رسول نے انہیں روکا تھا، تو آپ کا ساتھ دینے کی انہیں امید ہوئی تھی، اس وقت سے ہی انہوں نے 2 اونٹنیوں کو خریدا اور انہیں اچھی طرح تیار کر رکھا تھا، چارہ وغیرہ کھلا کر۔ تو ابو بکر صدیق نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول ایک اونٹنی آپ لے لیں، ایک اونٹنی میرے پاس رہے گی۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن اریقیت نام کے ایک شخص کو جو راستوں کا ماہر تھا اجرت پر بات کی اور اس کے سپرد کر دیا اونٹنیوں کو، اور اس سے بتایا گیا کہ فلاں دن فلاں وقت تمہیں فلاں جگہ ہم سے ملاقات کرنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر روانہ ہو گئے اور شام ہونے لگی۔ جیسے جیسے شام ہونے لگی، مشرکین کے گھناؤنے ارادے سامنے آنے لگے، اور جب بالکل رات ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا گیا۔ جبریل کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم میرے بستر پر یہ حضرمی چادر اوڑھ کر سوئے رہو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اور پھر چند دن بعد لوگوں کی جو امانتیں میرے پاس ہے وہ انہیں پہنچا کر مدینہ آ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سونے لگے،
اور ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں. مشرکین آپ کے گھر کو گھیرے میں. ابو جہل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا, اس نے اپنے ساتھیوں سے کہتے ہوئے پھر مذاق اڑایا کہ دیکھو یہ محمد, ان کا دعویٰ ہے کہ اگر تم ان کی پیروی کرو گے, ان کی بات مانو گے تو تمہیں جنت ملے گی, اور اگر تم ان کی بات نہیں مانو گے تو تمہیں جہنم ملے گی. اور اس کے بعد وہ مذاق اڑانے لگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں ایک مٹھی بھر مٹی لیے اور اسے پھینکتے ہوئے یہ فرمایا کہ ہاں میں یہ کہتا ہوں اور تو بھی, یعنی اے ابو جہل تو بھی ان میں سے ایک ہے. آپ روانہ ہو گئے. مشرکین ویسے ہی محاصرہ کیے ہوئے ہیں. اتنے میں ایک شخص کا گزر ہوا, اس نے ان سے سوال کیا کہ تم لوگ کیوں ہیں یہاں پر؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی کا نکل چکے, تمہارے سروں پر مٹی ڈال کر تمہیں پتہ ہی نہیں چلا. مشرکین نے اپنے سر جھاڑے تو انہیں مٹی نظر آئی جس پر وہ شرمندہ ہو گئے, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, محمد گئے نہیں. اور جھانک کر دیکھا حضرت علی بستر پر سوئے ہوئے, انہیں پتہ نہیں. وہ سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے, تو اطمینان کر لیا کہ نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر ہے. انتظار کرنے لگے. صبح ہو گئی. بستر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھتے ہیں. جب مشرکین نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے حضرت علی ہے تو بہت غصے میں آ گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حرم لے کے گئے اور وہاں پر کچھ دیر کے لیے قید کر دیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا. مکہ والوں میں کہرام مچ گیا, وہ پریشان ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاتھ سے نکل گئے. ابو جہل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور پھر حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے پوچھنے لگا کہ تمہارے والد ابو بکر کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم. اس پر وہ غصہ ہو کر حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے چہرے پر تماچا مارتا ہے, جس سے ان کے کان کی بالی گر جاتی ہے. اس کے بعد مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو تلاش کرنے میں لوگ دوڑنے لگتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اعلان کیا جاتا ہے کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو پکڑ کر زندہ یا مردہ لائیں گے انہیں 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے خدشہ تھا کہ مکہ والے خاموش نہیں بیٹھیں گے, آپ کو تلاش کریں گے اور آپ کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کریں گے. اسی لیے آپ نے حکمت سے کام لیا اور مکہ سے مدینہ جانے کا عام راستہ چھوڑ کر آپ نے ایک ایسے راستے کو اختیار کیا جس پر کوئی آتا جاتا نہیں تھا, اور مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر غار ثور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لینے کا انتخاب کیا. غار ثور کو پناہ کے طور پر انتخاب کیا. جب غار کے پاس پہنچے تو آپ غار میں داخل ہونا چاہ رہے تھے, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول رکیے, میں پہلے غار کو صاف کر لوں, اس کے بعد آپ داخل ہوں. وہ غار صاف کیے اور جہاں کہیں بھی سوراخ تھے اس میں اپنی چادر کے ٹکڑے داخل کر دیے, اور ایک جگہ ایسا سوراخ تھا جس میں لگانے کے لیے کچھ نہیں تھا. خیر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار میں پہنچ گئے. ابو بکر کے پہلو پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے لگے. جو غار کا میں جو بل جسے بند نہیں کیا جا سکا تھا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس پر اپنا پیر رکھ دیا. کچھ دیر بعد ان کے اس پیر کو سانپ ڈسنے لگتا ہے اور تکلیف سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جاتے ہیں, اور اب یہ گوارا نہیں کرتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا جائے. لیکن بہت زیادہ جب تکلیف بڑھ گئی تو آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر پڑتے ہیں, جس سے آپ بیدار ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ابو بکر کیا ہوا؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول میرے پیر کو کوئی چیز کاٹ رہی ہے. اس کے بعد آپ نے اپنا لعاب ان کے پیر پر لگایا
جس سے ان کی تکلیف کم ہو گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند عبداللہ بن ابی بکر مکہ والوں میں دن بھر گھومتے رہے اور رات کے وقت غار پہنچ کر دن بھر کی ساری خبریں مکہ والوں کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی، اور پھر رات کے ایک حصے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام عامر ابن فہیرہ بکریاں لے کر اس غار کی طرف روانہ ہوئے تاکہ عبداللہ کے پیر کے نشان باقی نہ رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 3 دن تک اس غار میں چھپے رہے اور اس غار سے باہر نہیں نکلے۔ 3 دن کے بعد اس غار سے روانہ ہونے کی تیاری کی جانے لگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو تلاش کرنے کے لیے لوگ دور دور تک چکر لگا رہے تھے، اور زیادہ تر لوگ مدینہ جانے کا جو عام راستہ ہے اسی پر تلاش کر رہے تھے۔ انہی میں ایک سراخہ بن مالک بن جعشم، انہیں بھی پتہ لگا کہ ابو بکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش لوگ کر رہے ہیں، اور جو ڈھونڈ کر لائے اسے 100 اونٹ کا انعام دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو وہ بھی وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ تھک ہار کر واپس آ کر اپنی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں تو ایک شخص وہاں سے گزرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو جا رہے تھے، سفید کپڑوں میں تھے، حلیہ بتایا۔ تو سراخہ بن مالک نے کہا کہ یقیناً یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر ہے، میں نے اپنے دل میں یقین کر لیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو ٹال دیا نہیں کہ وہ تو یہاں سے گئے ہیں، ابھی وہ لوگ نہیں ہوتے۔ اس کے بعد خاموشی سے میں وہاں سے نکلا اور اپنی لونڈی سے کہا کہ خاموشی سے میرا گھوڑا اور میری ہتھیار لے کر وادی کے پیچھے آنا، اور وہاں سے وہ اپنا گھوڑا اور ہتھیار لے کر نبی اکرم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تلاش میں نکلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عامر ابن فہیرہ اور چوتھا آدمی راستہ بتانے والا، یہ مختصر سا قافلہ مدینہ کی طرف روانہ ہے، اور سراخہ بن مالک اسی راستے پر چلنے لگے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آ رہا ہے۔ جب قریب پہنچے تو ابو بکر نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول، دشمن ہمارے سر پر ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ نہیں تم پریشان نہ ہو، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سراخہ بن مالک کہتے ہیں کہ میں جب بالکل قریب پہنچا میرے گھوڑے کے پیر زمین میں دھس گئے۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنا گھوڑا نکالا اور دوبارہ ان لوگوں کے پیچھے روانہ ہوا، اور پھر اسی طرح میرا گھوڑے کے 2 پیر زمین میں دھس گئے۔ 3 دفعہ اس طرح ہوا۔ تو میں نے قافلے والوں کو پکار کر کہا کہ مجھے امان دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکتے ہیں اور سراخہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سراخہ سے کہا کہ تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے۔ اس کے بعد جب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کسرا کے خزانے کو لایا گیا تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراخہ بن مالک بن جوشم کو بلایا اور سراخہ کے حوالے کسرا کے کنگن کیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے سے پہلے بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں جس کا ذکر انشاءاللہ ہم آئندہ ویڈیو میں کریں گے۔